بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ جنت کیا ہے؟ آج ہم نے فجر کی نماز کی تلاوت میں ساری تلاوت جنت ہی جنت تھی، دونوں رکعت میں، اور جنت کو خوب کھولا اللہ جل شانہ نے۔ ہم سوچیں جنت ہے کیا؟ اندیکھا جہان، اندیکھے رب کا اندیکھا جہان۔ رب اندیکھا، اس کا جہان اندیکھا۔ رب اندیکھا، اس کی نعمتیں اندیکھی۔ اندیکھے رب کی اندیکھی نعمتیں جو اس نے اندیکھے اعمال کے کرنے پہ رکھی ہیں، اسی اندیکھی دنیا کو جنت کہتے ہیں۔ ہاں کیا ہے؟ روزے کا اجر تو اندیکھا ہے، میں یہ دوں گا، میں یہ دوں گا، میں مولا تو سچا ہے، ٹھیک ہے۔ روزے دار صبح عشق سے ابتدا کرتا ہے اور شام عشق پہ انتہا کرتا ہے۔ کس چیز کا؟ دیکھیے رب سے دیکھی چیز تو ہر بندہ مانتا ہے، بات تو یہ ہے کہ اندیکھی چیز مانے۔ رب کو نہیں دیکھا، اس کے فرشتوں کو نہیں دیکھا، اس کی جنت کو نہیں دیکھا، اس کے جہنم کو نہیں دیکھا، اس نہ دیکھنے میں بے شمار دھوکے میں پڑ گئے جنہوں نے خود رب کا انکار کیا، رب کی جنت اور رب کی دوزخ اور رب کے عذاب اور رب کے فرشتوں کا۔ ہم نے تو پہلے دن سے کہا مولا تو ہے، اور اگر تو ہے تو اس ہونے کا عملی ثبوت یہ ہے کہ تیرے سامنے گرمیوں کے جون جولائی کے ہاڑ کے روزے رکھ رہے، جیٹھ کے روزے رکھ رہے، اور ہمیں سخت پیاس لگی، ہمارے دل میں بے چینی ہوئی، پر پانی کا ایک قطرہ تو گھونٹ قطرہ نہ گیا، حتیٰ کہ وضو کرنے کے بعد بھی اس پانی کو نچوڑ رہے جو جسم میں تھا۔ یہ عشق نہیں ہے تو کیا ہے؟ اندیکھے رب کی اندیکھی نعمتیں، اندیکھے رب کی کہ اندیکھے وعدے، اور اندیکھے رب کے اندیکھے حکم، ان کو مان کے چل رہا عاشق ہے، دیوانہ ہے، مستانہ ہے۔ وہ بھی تو نظام اندیکھا تھا کہ جو بہلول مٹی کا گھروندا بنائے کہتا تھا جنت کا محل ہے، اندیکھا نظام تھا۔ زبیدہ نے سودا کر لیا، ہارون نے نہ کیا، اور زبیدہ جیت گئی۔ جنت اس کریم کی اندیکھی نعمتیں ہیں جس کو نظر نے دیکھا نہیں پر ہے، آنکھ نے سنا نہیں پر ہے، دل نے اس کا تصور، احساس، ادراک دل و دماغ نے نہیں کیا پر ہے، طبیعت میں اس کا انشراح ہو یا نہ ہو پر ہے۔ وہ ایک ایسی نعمت ہے اور ایسی نعمتوں کا مجموعہ ہے جہاں ساری تھکان اتر جائے گی، جہاں ساری مایوسیاں ختم ہو جائیں گی، جہاں اس دنیا میں تانے، دھکے، ناگواریاں برداشت کرنے والوں کا سارا صلہ مل جائے گا اور ان کا گھر پورا ہو جائے گا۔ کہیں گے کاش دنیا میں کوئی اور دھکے مل جاتے، کوئی اور ناگواریاں مل جاتی، کوئی اور نفرتوں کا سامان ہو جاتا، اس پہ سہ لیتے اور ان راہوں سے نہ ہٹتے تو میرے اور بڑی جنت ملتی، اور میں ایک جنتی اوپر جنت دیکھے گا۔ میں اس دن بیٹھا تھا وہاں کاغان میں، ایک پہاڑ کے اوپر نیچلے کے حصے میں لائٹ چلی گئی تھی، اوپر لائٹ تھی، اوپر 2 گھر تھے، وہ چمک رہے تھے رات کو۔ تو میں نے کہا اچھا جنتی کی بھی ایسا نظام ہوگا، نیچے والی جنت اور اوپر والی جنت۔ وہ کہے گا یا اللہ یہ کون ہے؟ اس کی جنت اتنی اونچی، اس کا درجہ اتنا اونچا۔
اس کے اور میرے اعمال میں کیا فرق ہے؟ فرمائے ایک سبحان اللہ زیادہ ہے، بس ایک سبحان اللہ زیادہ ہے اس کا، ایک ووٹ سے تو فرق پڑ جاتا ہے، کھاد کی ایک بوری زیادہ ہو کم ہو فرق پڑ جاتا ہے، نمک تھوڑا سا کم ہو زیادہ ہو فرق پڑ جاتا ہے، مرچ تھوڑی سی زیادہ ہو کم ہو فرق پڑ جاتا ہے، پتی ہے لیکن وہ پکی ہوئی تھوڑی سی کم ہو زیادہ ہو فرق پڑ جاتا ہے، چمچ تھوڑا سا زیادہ ہلائیں فرق پڑ جاتا ہے، کم ہلائیں فرق پڑ جاتا ہے، ایک سبحان اللہ سے فرق نہیں پڑتا۔ جنت ان مایوس دلوں کے لیے ایک آس ہے جن کو دنیا میں اس کریم کے نام لینے کی پاداش میں گھسیٹا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، کبھی انبیاء کی قربانیوں کے نام پہ، کبھی کربلا کی قربانیوں کے نام پہ۔ بظاہر تو یزید کامیاب ہو گیا، لیکن ساری دنیا اسے کامیاب نہیں کہتے۔ ٹیپو سلطان تو مارا گیا، پر ساری دنیا اسے فاتح کہتی ہے، حیدر علی کو فاتح کہتی ہے، بغیر تو شکست کھا گیا۔ ضروری نہیں اس نظام میں ہر فاتح ہو، کبھی جانیں دے کے بھی فتح پائی جاتی ہے، کبھی قربانیاں دے کے بھی فتح پائی جاتی ہے، کبھی سب کچھ لٹا کے بھی فتح پائی جاتی ہے، کبھی خیموں کو آگ لگوا کے بھی فتح پائی جاتی ہے۔ اس کے اندیکھے وعدے ہیں اور اپنے وعدوں میں سچا ہے، اور اس نے جنت کا یہ نظام میرے آپ کے لیے کھول دیا ہے کہ اگر دنیا میں تو نے حلال کی راہیں اختیار کی اور تو نے ساری نعمتیں میسر نہ ہوئیں جو تیرے دل کی چاہت تھی۔ کیوں؟ اس دل کی چاہت کا نام بتاؤں کیا ہے؟ خواہش جنت کا نام ہے۔ ان ہماری جو خواہشات ہیں، اتنا بڑا گھر، اتنی بڑی سواری، اتنی بڑی زندگی، اتنے بڑے دسترخوان اور اتنی زیادہ حسن و جمال کی مورتیں اور صورتیں، یہ ساری جنت کی خواہشیں ہیں، کیونکہ آئے جنت سے ہیں، نکالا ہم کو جنت سے، دیا پھر شوق جنت کا، یہ حیرانی نہیں جاتی۔ اصل میں جنت کی ساری خواہشیں ہیں، اور یہاں اس کی کوئی خواہش پوری ہوئی اور اکثر نہ ہوئی کر تو سکتا تھا، پر ان کے اوپر حرام کی چادر تھی، حرام چاہتا تو چادر تار کر سکتا تھا، پر چادر کو تار نہ کیا، حلال کی راہوں پہ چلتے خواہشیں پوری نہ ہوئیں۔ ایک ایک تیری خواہش کو پورا کر کے دکھائے گا جنت کے نام پہ، تیری ایک ایک خواہش کو پورا کر کے دکھائے گا، تیری ایک ایک لذت اور مزے کو دوبالا کر کے دکھائے گا جنت کے نام پہ۔ خواہشات کے اندر جنت کو ڈھانکا ہوا ہے۔ تو اس دنیا میں لذتوں کا ساتھی، شہوتوں کا ساتھی، خواہشوں کا ساتھی اور بندہ بن گیا، فردوس کبھی آنکھ اٹھا دیکھتے نہیں، کس درجہ سیر چشم ہے کوئے بتاں کے لوگ۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولا ہمیں جنت نہیں چاہیے، تو چاہیے، تو جنت کیوں بنائی تھی؟ ہمیں چاہیے، جنت کس لیے بنائی تھی؟ پھر اسی نے بنائی ہے، تو اس کی بنائی ہوئی چیز بھی ہمیں چاہیے، وہ بھی چاہیے، اس کی بنائی ہوئی نعمتیں ہمیں چاہیے۔ جب بندہ بندگی پہ آتا ہے، اور بندگی کس چیز کا نام ہے؟ اپنا سب کچھ تجھ پہ سب گھر بار لوٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں۔ بندہ اپنا سب کچھ جب مٹا دیتا ہے، اس مٹانے پہ اللہ کی مدد آتی ہے،
اللہ پھر دنیا میں بھی جنت کی لذتیں عطا فرماتا ہے. دنیا میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، میری طرف دیکھیں پہلے. نہیں ابھی نہیں دیکھا پوری طرح، کچھ اونگ ہے. اللہ پاک جل شانہ نے ایک ایسی لذت جنت کی اس دنیا میں رکھ دی ہے جو کافر کو بھی دے دی ہے اور مسلمان کو بھی دے دی ہے، صرف ایک ٹیسٹنگ کے لیے کہ دیکھ ہم دنیا جنت میں ایسی لذتیں عطا فرمائیں گے. وہ کافر کو بھی دے دی اور مسلمان کو بھی. کل کو تو یہ نہ کہنا کہ ہمیں کچھ نہیں ملا تھا، کل کو یہ نہ کہنا ہمیں تو نے دیا کچھ نہیں تھا. یا اللہ تو چکھا چلو دیتا ایک دفعہ، پھر کوئی حجت تام نہ رہے. لذت انزال اللہ نے کافر کو بھی دی ہے، مسلمان کو بھی دی ہے. یہ جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے. میں نے کئی غسل دینے والوں سے پوچھا، عموماً جان کے نکلتے ہی، روح کے نکلتے ہی پیشاب تو عموماً نکل جاتا ہے، پخانہ بھی نکل جاتا ہے بعض کا، لیکن بہت کم ایسے ہوتے ہیں جن کے کپڑے دھونے پڑتے ہیں کہ موت کے آخری لمحوں میں ان کو انزال بھی ہو جاتا ہے. وہ ایک اللہ اس لذت میں مشغول کر دیتا ہے اور اس لذت میں مشغول ہی میں سانس نکل جاتی ہے. یاد رکھیے وہ کریم ہے، وہ کریم ہے، وہ جنت کو لیے بیٹھا ہے. اور رمضان کی ہر رات میں جنت کو اور زیادہ سجایا جاتا ہے. اور توبہ کرنے والا سارا سال میں جس لمحے توبہ کرے اور کریم رب کی طرف آ جائے، جنت اس کے لیے اور سجائی جاتی ہے. اور پوچھا بھی چاہتا ہے کہ یا اللہ یہ جنت اس لیے سجائی جا رہی، فرشتے میرا ایک بندہ ہے، مجھ سے صلح کر لی ہے اس نے، وہ میری طرف لوٹ کے آیا ہے اور مجھے اس نے منا لیا ہے، اور یہ اس کے لیے جنت کو آراستہ کیا جا رہا ہے. اور پردیسی کے ساتھ تو جنت اور زیادہ ہوتی ہے. پردیسی کی جنت. ایک گورکن تھا، اللہ والا تھا، اس نے قبریں کھودی. بعض علاقوں میں جہاں میتیں زیادہ ہوں تو قبریں تیار رکھتے ہیں. تو اس نے 3 قبریں تیار رکھی کہ آج جو میت آئیں گے تینوں میں سے جو کسی کا انتخاب ہوگا. تینوں قبریں تیار کر کے بیٹھا، تھکا ہوا تھا، تو دیکھا کہ 2 گھوڑ سوار آئے. ایک نے پوچھا اس کا کیا لکھیں؟ اس نے کہا اس کو اتنے غازیوں لکھو، اتنے غازیوں لکھو، اتنا دائیں ادھر کشادہ بائیں ادھر کشادہ لکھ لیا. اس کو کتنا لکھیں؟ وہاں کے کہنے لگا انگلی اور انگوٹھے کے برابر، بس یہ انگلی اور انگوٹھے کے برابر جو یہ جگہ بنتی ہے 3 انچ ہوگی، 4 انچ، 3.5 انچ، 4 انچ، بس اتنے لکھے. انہوں نے کہا یہ قبر، انہوں نے کہا تحت نظر. فرشتے 2 گھوڑ سوار لکھ کے چلے گئے. اب یہ حیران کہ یہ قبر جو ہے گزوں والی ہے، کشادہ ہے، یہ قبر تحت نظر ہے، اور یہ قبر انگلی اور انگوٹھے کے درمیان ہے. اب دیکھیں اس میں میتیں کون کون سی آتی ہیں. تھوڑی دیر ہوئی، ایک میت کو لائے، اور وہ میت وہ تھی جو کسی مسجد میں لوگوں کو نماز، مسجد کی خدمت، قرآن پاک، وہ میت تھی. انہوں نے 3 قبریں پڑی ہیں، ان میں سے چن لیں، جس قبر میں آپ چاہیں میں تدفین کر دیتا ہوں. انہوں نے وہ قبر چنی جو گزوں والی تھی، کشادہ قبر تھی. انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، یہ اچھی بنی ہوئی ہے. سمجھ گیا کہ یہ میت کوئی ایسی نیکی ہے کہ اس کے لیے یہ کشادہ قبر کا انتخاب ہوا ہے. ہوتا تو وہی اوپر سے ہے. کیوں؟ وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ. تو جس مٹی سے اٹھا تھا
اسی مٹی میں تو نے ضرور جانا ہے. تھوڑی دیر ہوئی، ایک میت آئی جس کو 4 آدمیوں نے ہی اٹھایا ہوا تھا، اور کہنے لگے قبر. انہیں کہا چن لو. کہا کوئی پردیسی ہے، بیچارہ فوت ہو گیا ہے. اور پردیسی کے بارے میں ایک حدیث سنا تھا. حدیث میں آتا ہے جو پردیسی، اس کا دائیں بائیں کوئی جاننے والا نہ ہو، پھر اسے کوئی تکلیف ہو جائے، وہ آہ کرے، اور ایک آہ پہ 3 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں. ہائے ہائے. آپ میں سے کتنے پردیسی ایسے ہوں گے جن کا دائیں بائیں کوئی جاننے والا نہیں؟ وہ تسبیح خانہ ہی میری پہچان ہے، تسبیح خانہ ہی میری نسبت ہے، میرے دائیں بائیں کوئی جاننے والا نہیں. ایک آہ کی، وہ آہ تکلیف پہ، وہ آہ بخار پہ، وہ آہ ٹانگ کا جھٹکا نکل جائے اس پہ، وہ آہ کسی ناگواری پہ، وہ آہ کسی سہنے پہ، وہ آہ کسی دکھ کے برداشت کرنے پہ، وہ آہ کسی کے کوہنی، کسی کا گھٹنا، کسی کا پاؤں اللہ کے لیے برداشت کیا. آہ نکلی، اس آہ کو سنا اور سہ گیا، اس کو 3 کروڑ نیکیاں ملیں گی. تو 4 بندے آئے اس قبر کو لے کے، اس میت کو لے کے، اور آ کے کہنے لگے کہ جی انہیں کہ آپ دونوں میں سے قبر دیکھ لیں، 2 قبریں موجود ہیں، ایک تیسری تھی وہ تو میت لے گیا. تو انہوں نے اس قبر کا انتخاب کیا جو تحد نظر تھی. اسے تو پتا تھا، وہ 2 گھوڑ سوار بتا گئے تھے. اس قبر کا انتخاب کیا. اب سوچنے لگا اللہ خیر کرے، یہ انگوٹھے اور انگلی والی اتنی تنگ قبر یہ کس کی ہے؟ تھوڑی دیر ہوئی، شور اٹھا، دھول اٹھی، لوگ آئے. ایک جنازہ لے کے شہر کی ایک امیر حسین خاتون، مالدار خاتون کا جنازہ آیا اور کہنے لگا قبر. اس نے کہا یہ 2 دفن ہو چکے ہیں، تیسری پڑی ہے. انہوں نے کہا بہت اچھی ہے، اسی میں دفن کر دو. اندیکھا نظام، اندیکھا رب، اندیکھی جنت. کبھی کبھی اگر جنت کے بارے میں خدا نہ خواستہ شک پڑ جائے تو آپ ایسا کیا کریں، میں ایک جنت کو نا پھر سائنس کے ذریعے تلاش کیا کریں. اور اس کا طریقہ بتاؤں، جنت کو سائنس کے ذریعے تلاش کیا کریں. اور سائنس جنت کو ایک پل میں بتا دیتی ہے یہ جنت نہیں، نظر تو آتی نہیں. تو سائنس سے پوچھا کرے، سائنس ہمیں آکسیجن دکھا دے. کہاں ہے آکسیجن؟ اس ہال میں آکسیجن کہاں ہے؟ سائنس کہے گی ہے. ظالم، اگر تجھے آکسیجن کی کمی ہوئی تو دم گھٹ کے مر جائے گا. پھر وہی جو دم گھٹ کے جس سے مر جاؤں گا وہ دکھا تو دو ایک دفعہ. انہیں کہنا وہ مرتے تک نظر نہیں آئے گی، مرنے کے بعد پھر نظر آ جائے تو بڑی بات ہے، لیکن اس سے پہلے نظر نہیں آئے گی. لیکن تیری ہے ضرورت، آکسیجن تیری ضرورت ہے، پر تجھے نظر نہیں آئے گی. اچھا، سائنس سے کہیں کہ یہ بجلی کی تار ہے، اس میں بجلی تو نظر نہیں آتی. وہ کہتے ہیں ننگی تار ہے، کرے پیچھے سے نکلی ہوئی ہے، کوئی کنیکشن نہیں، نہ ہاتھ لگا. انہیں بٹن بند ہے، انہیں کہ جی اس کی ایک میں ہوتا ہے، ہاتھ نہ لگا، ٹچ نہ کر. کیوں؟ اس میں بجلی ہے. مجھے تو تاریں نظر آ رہی، المونیم کی، کاپر کی، لوہے کی تار نظر آ رہی، بجلی کہاں ہے؟ میں کہا ہے. سائنس نے کہا ضروری نہیں کہ ہر چیز نظر آ جائے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بن دیکھے ماننی پڑتی ہیں. اس حال میں نیٹ ورک ہے موبائلنگ کا، اس حال میں نیٹ ورک ہے باقی ساری کی ساری کمپنیوں کا، تیرے موبائل کے اوپر بتا رہی اور تیری باتیں گفتگو ہو رہی، لیکن نظر نہیں آتے. نیٹ ورک دکھاؤ کہیں ہے، پر ہے. سائنس کہتی ہے ضروری نہیں ہر چیز نظر آئے. اچھا، کچھ بھی نظر نہ آئے، اس جسم میں زندگی ہے، وہی زندگی جب نکل جاتی ہے یہ جسم مردہ ہو جاتا ہے، وہ زندگی مجھے دکھا دو کہاں ہے اس جسم میں.
जिगर तो नजर आता है, फेफड़ा नजर आता है, खून, हड्डियों के अंदर का मगज और गुर्दे और सारी चीजें नजर आती। जिंदगी कहाँ है? पर है, वह जिंदगी है जिससे जिंदगी का निजाम है। वह जिंदगी नहीं होती जिससे जिस्म बेकार हो जाता है। जन्नत है अपनी पूरी रानाइयों, पूरी ताकतों, पूरी कुव्वतों, पूरे के पूरे वकार और पूरे हुस्न जमाल के साथ, पर मुझे नजर नहीं आती। बिन देखी का निजाम बड़ा मजेदार निजाम है। बिन देखी की शादी बड़ी मजेदार होती है। हाँ, ये मेरी पसंद है, ये नैनों का तेरे काजल दिल पर असर करे है। क्या बात है असर की, जेरो जबर करे है। एक रोज तमाशा खातिर आया था यार मेरा, उस दिन से हाय हाय सारा नगर करे है। बिन देखे जिंदगी का मजा ही और होता है। देखी जिंदगी को, बिन देखी शादी हुई ना तो घोंघट हटाया, वाह, कहने लगा हुजूर का नाम क्या है? उन्होंने कहा हुजूर का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कहा, हैरत से कहने लगा हुजूर ने क्या फरमाया? कहा हुजूर ने फरमाया नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये करो। उल्टे पांव बाहर गया, भाई सारे वजू करके आ जाओ, अंदर दर्द शुरू हो गया। वाह 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 वाह, बिन देखी जिंदगी का मजा और होता है। अल्लाह से बिन देखी यारी लगाएं, बिन देखी यारी लगाएं, फिर उसकी जन्नत भी कबूल है। हाँ, फिर उसका सवाब भी कबूल है। ये कोई बात है देख के मानूंगा? नहीं नहीं, देख के मानना जिंदगी नहीं होती। आशिक दीवाना जिसने सुबह इश्क की इब्तिदा कर दी, लुकमे खा के खत्म हो गया टाइम, बस लुकमा यूं जा रहा था, पानी का मग, लस्सी और चाय और ये निजाम चल रहा था। दिल में आया कि पूरा कर लूं। मैं कहा खत्म हो गया वक्त, और वक्त खत्म नहीं होता, इश्क की घड़ी खत्म हो जाती है और इन आजमाइश की घड़ी शुरू हो जाती है। अब तेरी हम आजमाइश लेंगे। इश्क हो और आजमाइश ना हो कोई बात है? एक दुकानदार फैसलाबाद के मुझे कहने लगे मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा आपका मुलाजिम तो मुझे अच्छा लगा। कहने लगे आपकी नजर ने ठीक काम किया। मैंने अंदाजे से लगाया मेरी नजर कौन सी है। मुझे कहने लगे मैंने इसके बड़े तजर्बे किए, पैसे फेंक के तजर्बे किए, इधर फेंके, इसने वही नोट ला के दिए। फिर छुट्टी के दिन बंदे भेजे दुकान खुलवा के, ये पीछे रहता है। उन्होंने कहा इमरजेंसी है, उन्होंने कहा मालिक नहीं है, क्या माल दे दे मेहरबानी। इसने एक एक बिल, एक एक पैसा दिया। बड़े मैंने इसके तजर्बे किए, पर हर तजर्बे में ये सच्चा साबित हुआ। आपने सच कहा, ये बड़ा लाजवाब आदमी है। मेरा अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे बड़े तजर्बे किए मैंने। कभी खाना सामने आया था, कभी पीना सामने आया था, कभी बीवी सामने आई थी, और कभी डिशें, और कभी गर्मी के मौसम में ठंडा हर चीज सामने, फल और गिजाएं सारी कुछ सामने आए थे। मैंने तेरे बड़े तजर्बे किए थे। तू हमेशा आशिक के साथ एक रहा, सच्चा आशिक रहा, और तूने अपना दिल तोड़ा, मेरा इश्क न तोड़ा। तूने अपनी प्यास से मुंह मोड़ा, मेरा इश्क न तोड़ा। तूने अपने मन को तोड़ा, मेरा इश्क न तोड़ा। तूने अपनी चाहतों को तोड़ा, मेरा इश्क न तोड़ा। हाय हाय, मेरे मन में थी बड़ी चाहतें, मेरे दिल में थी बड़ी लज्जतें, मगर उसकी लज्जत इश्क ने सभी लज्जतों को मिटा दिया। मेरे बंदे तूने कुछ न, बस मेरा इश्क न तोड़ा। तेरे इश्क की मुझे अब कसम उठानी पड़ेगी। तू है और तेरा इश्क है। अब इसका सिला भी मैं तुझे दूंगा, और ऐसा दूंगा कि तू और तेरा मन ठंडा हो जाएगा। अच्छा ऐसा कर, रोजेदार से कहा तूने रोजे में मेरे इश्क की एक एक अदा की लाज रखी थी, फिर ऐसा करूंगा तुझे मैं सिफारिश का हक दूंगा हाजी की तरह। कुरान पढ़ने वाले की तरह,
سفارش کا حق دوں گا، سفارش کا حق دوں گا۔ تو جس کی سفارش کر قبول ہے۔ ہم اس جنت کے مشتاق ہیں جو رب نے ہمارے لیے بنا کے رکھی ہے۔ اس جنت میں ہر چیز حلال ہوگی اور یہاں حلال کا چاہنے والا ہی وہاں جائے گا۔ اس جنت میں ہر چیز طاہر مطہر ہوگی، یہاں طہارت کا چاہنے والا ہی اس میں جائے گا۔ اس جنت کی زندگی میں انوکھا نظام، خوشبو رتیں، یہاں وہ زندگی چاہنے والا ہی وہیں جائے گا۔ اب ساری جنت کے مشتاق بیٹھے ہیں، اب سارے جنت کے راہی ہیں، ہمارا سفر جنت کی طرف ہے۔ روز بروز زندگی کا سفر کم ہوتا جا رہا، روز بروز زندگی کا سفر ختم ہوتا جا رہا۔ سفری غریب وزادی لن یبلغنی قوتی صحبت والموت یطلبنی یا صاحبی لا تتعر بتنعمی فالعمر ينفد والنعیم یزول واذا حملت الى القبور جنازۃ فاعلم بان بعدها محمول۔ اے میرے دوست، دنیا کی نعمتوں کے دھوکے میں نہ پڑ۔ فالعمر ينفد والنعیم یزول، عمر ختم ہوتی جا رہی ہے، نعمتوں کو آہستہ آہستہ زوال آتا جا رہا ہے۔ پہلے آنکھوں کی نعمت تھی، بڑا دور دیکھ لیتی تھی، زوال آیا، نظر کمزور ہو گئی۔ پہلے جبڑے تھے، ہر چیز چبا لیتے تھے، زوال آیا، کچھ چبا لیا، کچھ نہ چبایا۔ پہلے جسم تھا، ہر طاقت برداشت کر سکتا تھا، زوال آیا، جسم کمزور ہو گیا۔ پہلے ٹانگیں تھی، گھنٹوں کھڑی ہو سکتی تھیں، زوال آیا، کھڑا ہونا کم ہو گیا۔ فالعمر ينفد والنعیم یزول، نعمتوں کو زوال آ رہا۔ وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً، تب کسی جنازے کو اٹھا ہوا جاتا ہوا دیکھ، فَاعْلَمْ بِأَنَّ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ، یاد رکھ ایک دن تیرا بھی جنازہ ایسے ہی جائے گا۔ جنت کے مشتاق ہیں، جنت ہماری زندگی ہے، ہم اس کے راہی ہیں، ہمارے قدم اٹھ رہے ہیں۔ مجھے یہاں بیٹھے جوانوں پہ بڑا رشک آ رہا، سچی بات ہے، بہت رشک آ رہا، اور ان کو دیکھ کے میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے کہ واہ، میں نے اس دن بتایا نہیں کہ ایک جوان کھڑا ہے، وہ روحانیت چاہتا ہے، اور ایک 74-76 سال سے آگے کا بندہ ہے، اس کو اس کا ابھی چسکا پڑا ہی نہیں، وہ پچھلی لذتوں کے تذکرے مجھ سے کر رہا تھا۔ یہاں بیٹھا جوان جس کے اندر نیند بھری ہوئی، جس کے اندر جذبات بھرے ہوئے، جس کے اندر چاہتیں بھری ہوئی، جس کے اندر خواہشوں کا ایک انمول خزانہ اور تلاطم اور سمندر ہے، پر وہ بھی ٹوٹے قدموں کے ساتھ چل پڑا اور کہنے لگا مولا، ان راہوں کا راہی ہوں جن راہوں میں جوان علی چلے تھے، کرم اللہ وجہہ۔ حضرت علی جوان تھے، بچے تھے، پھر جوان ہو گئے، اور حضرت فاطمہ کا رشتہ بھجوایا کسی کے ذریعے، کسی کے ذریعے۔ پہلے ایک رشتہ آیا، پھر حضرت علی کا رشتہ آیا، پھر آقا نے ہاں کر دی۔ اور پھر رخصتی کر کے فرمانے لگے میرا انتظار کرنا۔ پھر عشاء کے بعد تشریف لے گئے، اور کچھ کلام پڑھ کے، وہ کلمات موجود ہیں، دونوں کو پانی پلایا اور چھینٹے مارے۔ یہیں بیٹھے جوان کبھی بیچارے ٹیک لگاتے ہیں، کبھی سوتے ہیں، کبھی موبائل کو پکڑتے ہیں، پھر موبائل سے کشمکش ہوتی ہے کہ جنگ ہوتی ہے۔ موبائل کہتا ہے مجھے پکڑ، اندر کہتا ہے نہ چھوڑ اس کو، میں دیوار خستگی ہوں، مجھے ہاتھ مت لگا، میں گر پڑوں گی تجھے آسرا سمجھ کے۔ کبھی موبائل کہتا ہے اندر جاتا ہے، کبھی باہر آتا ہے، کبھی جی چاہتا ہے باہر جاؤں، لاہور کی رانوں کیا دیکھوں، کبھی دل، کبھی ادھر، کبھی یہ سارا دن جوان یہ جنگ لڑتا ہے نا، اس جنگ لڑنے پہ اس کو ملے گا کیا؟ کبھی عرش پہ، کبھی فرش پہ، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، تھی طویل اتنی مسافتیں،
کوئی بوڑھا میرا ساتھ دے نہ سکا. تھی طویل اتنی مسافتیں، کوئی ساتھ میرا نہ دے سکا. میں یقین کی حد پہ ٹھہر گیا، ہر ایک گماں سے گزر گیا. جوانوں کی تو آمد خوب ہے، میرا بوڑھوں کو سلام ہے، استقبال ہے، ساتھ سلام ہے، لیکن جوانوں کے لیے تو زندگی کا نظام ہی اور ہے. غم عاشقی تیرا شکریہ، میں جوانوں کو کہوں گا غم عاشقی تیرا شکریہ. میرے تسبیح خانے میں جوان جب زیادہ آتے ہیں، میں ایسی یقین جانے میں کیا بتاؤں، یہ میری خوشی کی انتہا نہیں ہوتی. اس شوخ نوجوان کو میں نصیحت میں کیا کروں، برسوں کسی کی طاق میں دیوانہ میں بھی تھا. اس شوخ نوجوان کو نصیحت میں کیا کروں، برسوں کسی کی طاق میں دیوانہ میں بھی تھا. پتہ نہیں کسی مرشد کی طاق میں دیوانہ تھا، کہاں تھا، تو میں اور میرا رب ہی جانے. ارے لوگوں دیکھو یہ کیا ظلم کر رہا، کسی مرنے والے پہ مر رہا، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پہ کہ جس نے دی جوانی کو. ہم ان منزلوں کے راہی ہیں، ہمیں یہ سفر چاہیے، اور تسبیح خانے میں اس سفر کی تکمیل کے لیے آئے ہیں. تسبیح خانہ اس سفر کی تکمیل کا نام ہے، اور ہم سارے تسبیح خانے اس سفر کی تکمیل کے لیے آئے ہیں. ہم مل جل کے، طارق آپ کو سفر کی تکمیل نہیں کرا رہا، طارق تو خود مسافر ہے، وہ تو رہبر کرواتا ہے. ہم سب کا رہبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کا رسول رہبر ہے. تم خود مسافر ہوں، بھٹکا ہوا مسافر. آپ سے باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے بھی منزل مل جائے. میں کون سا ایسا ہو گیا ہوں کہ میں پہنچ گیا ہوں اور باقی آپ پیچھے رہ گئے ہیں. ہم سب پردیسی ہیں، ہم سب مسافر ہیں، ہم ایک دوسرے کی انگلی پکڑ کے چل رہے ہیں. فرماتے تھے کانٹا مین بن جاؤ کانٹا مین. پوچھا حضرت کانٹا مین کیا؟ فرماتے تھے یہ جو ٹرین آتی ہے بعض اوقات اسٹیشن کے قریب اور لائنیں بھی بے شمار ہوتی ہیں جو آگے جا کے بند ہو جاتی ہیں. وہ جب اس لائن پہ کوئی ٹرین چڑھ جاتی ہے تو کانٹا مین فوراً وہ لائنیں یوں ملا کے اس کو واپس اپنے اصل ٹریک پہ، اپنی اصل لین پہ چڑھا دیتا ہے. ہمیں ایک دوسرے کے لیے کانٹا مین بن جائیں، ایک دوسرے کے لیے. کہ وہ ایسے آیا تھا تسبیح خانے میں اور کہیں کوتاہی سے کسی اور لائن پہ چلا گیا، اور وہ تو آگے بند ہو جائے گی، اس کی منزل نہیں ملے گی، اس کی مراد نہیں ملے گی، اس کی راہیں ختم ہو جائیں گی، وہ تو بند ہو جائے گی. کانٹا مین بن جاؤ ایک دوسرے کے لیے. پھر جوانوں کو دیکھتا ہوں تو ایک چیز اور بھی یاد آتی ہے کہ لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں؟ اتنا ڈر ہے تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں؟ لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں؟ اتنا ڈر ہے تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں؟ نیند سے میرا تعلق برسوں سے نہیں ہے، خواب آ آ کے میری چھت پہ ٹہلتے کیوں ہیں؟ جوان بڑے خواب دیکھتے ہیں. خواب آ آ کے میری چھت پہ ٹہلتے کیوں ہیں؟ نہ میں جگنو ہوں نہ دیا ہوں نہ میں تارا ہوں، روشنی والے میرے نام سے چلتے کیوں ہیں؟ لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں؟ اتنا ڈر ہے تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں؟ یہ راستہ ہے، یہ منزل ہے، یہ حقیقت ہے. اس منزل اس راستے پہ ہم نے چلنا ہے، اللہ کی محبت کو پانا ہے، اور انشاءاللہ جیسے یہاں اکٹھے بیٹھے ہیں اپنی شان کریمی اور رحمت سے انشاءاللہ جنت میں بھی اکٹھا کر دے گا. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا
وکفا باللہ نصیرا. وہ قادر کریم ہے، وہ لجپال شہنشاہ سخی ہے، اس کے لیے کون سی دیر ہے، اس کے لیے کون سی دیر ہے. ہمت سے، حوصلے سے رمضان کا دوسرا جمعہ سعادتوں کے ساتھ رات آپ نے عمل کیا، اللہ سے مانگا، آج بھی اللہ سے مانگیں گے، عمل کریں گے، سوئیں گے بھی. اس لیے آپ حضرات کو میں سوتا ہوں آ کے دیکھتا ہوں تو مجھے اس کو خوشی ہوتی ہے. چارجنگ پہ لگے ہوئے ہیں سارے چارجنگ پہ لگے ہوئے ہیں. وہی چارج ہوگی تو بات ہوگی، چارجنگ پہ لگنا بھی ضروری ہے. سب چارجنگ پہ لگے ہوئے ہیں. اچھا وہ چارجر نظر نہیں آ رہا. بھیا میں نے کہا دیوانہ، ان کی تاریں اوپر سے نور کی تاروں کے ساتھ چارج ہو رہے، تجھے وہ تاریں نظر آئے؟ پلگ کہاں ہے، وہ چارجر کہاں ہے؟ پتلی پن والا ہے، موٹی پن والا ہے، وہ دوسرا چپٹا ہے، آئی فون والا ہے یا سیمسنگ والا ہے، وہ کون سا؟ انہوں نے نہ لگے چارجنگ پہ ہے. اوپر سے عرش کے ساتھ نور کی تار جڑی، وہ پلگ لگا اور یہ چارجنگ پہ لگے ہوئے ہیں. اس لیے اٹھیں گے، جمعے کی تیاری ہے، جمعہ ہے، اچھا ٹھیک ہے بھائی چارجنگ لگنے تو. ویسے بھی اگر موبائل بند کر کے چارجنگ کی جائے جلدی ہو جاتی ہے. آنکھیں بند کر کے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. یہ عشق ہے. اور ہمیشہ تسبیح خانے میں وہی آئے گا جس کے پاس عشق کا سودا ہوگا، ورنہ ناگواریاں اس کو بہا کے لے جائیں گی. میری توہین ہو گئی، میں رسوا ہو گیا، میں ذلیل ہو گیا. ہائے ہائے. حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی بات سناؤں آپ کو. مولانا ابوالحسن ندوی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی، علی میاں نے فرمایا، میں نے سنا ارادت میں فٹ بال بن جانے میں، ارادت کی راہوں میں، ارادت میں فٹ بال بن جانے کا کیا بولا میں، کسی کو یاد ہے؟ ہائے ہائے، واہ واہ کمال ہے. کس نے سنایا؟ زندہ باد. ارادت کا مزہ فٹ بال بن جانے میں آتا ہے. ارادت کا مزہ، کبھی ادھر سے کک، کبھی ادھر سے کک، کبھی رسوائیاں، کبھی تنہائیاں، کبھی ذلتیں، کبھی عزتیں. میں کہ یہ مزہ لے رہا اور کہہ رہا نفس لوگ تیرا احترام کرتے ہیں. اگر تیرے مرشد نے کوئی بات تجھے کہہ دی ہے اور تو نے اس کو رسوائی محسوس کی ہے، اسی رسوائیوں کو لینے کے لیے تو بڑی بڑی ہستیاں چاندنی چوک پہ روزے توڑ دیتی تھیں. ہاں کہتی تھی روزے کی قضا ہے، تکبر کی قضا نہیں ہے، عجب کی قضا نہیں ہے. 60 روزے رکھوں گا. اللہ اکبر. یہ عشق کی راہیں ہیں. یہ ان لوگوں کو ملتی ہیں جو عشق میں، اور عشق میں رسوائیاں مزہ آتا ہے، عشق میں تنہائیاں مزہ آتا ہے، عشق میں ناگواریاں اس زندگی کا حصہ ہے، اس زندگی کا حصہ ہے. عشق میں جو عشق کی ناگواریوں کو سینے پہ سجا کر گلے کا ہار بنا کر چلے گا، رب اس کو عزت بھی دے گا، رب اس کو وقار بھی دے گا، رب اس کو کمال بھی دے گا، اور رب اس کو عالم میں چمکائے گا. اور جو عشق کی راہوں میں چلتے ہوئے یہاں کی رسوائیوں اور ذلتوں کو اپنے لیے ذلت سمجھ لے گا، رب کریم ہے لیکن ایسے منزل پہ چلتے نہیں، وہ راہوں پہ رک جاتے ہیں. ان کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں راہیں کے لیے سدے راہ، رکاوٹ، بیریل بن جاتی ہیں، اسپیڈ بریکر بن جاتی ہیں، اور رک جاتے ہیں. جیسے میں نے رات کہا، رکنا نہیں، تھکنا نہیں، تھکنا نہیں، رکنا نہیں. بس کوئی راستے میں ناگواریاں آئیں، ہر برق پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، اور دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار. یہ کانٹے دامن میں الجھیں گے ناگواریوں کے.
नागवारियों के। दामन में उलझ कर तुझे रोकेंगे बहुत खार, दामन को बचाता हुआ खारों से गुजर जा, मंजिल तेरी आगे है बहारों से गुजर जा। बहारें भी तुझे ना रोक सकें, तारीफ भी ना रोक सके, तनकीद भी तुझे ना रोक सके, बल्कि तेरी ये मंजिल नहीं है, इन मंजिल से कहीं आगे निकलता चला जा। मंजिल तेरी आगे है बहारों से गुजर जा। हिम्मत से चलना है, हौसले से चलना है, जन्नत इंतजार कर रही। और वो लोग थे मौत के वक्त कहते थे मैं जन्नत की खुशबू पा रहा हूं, और उधर बर्छा लगा और कहने लगा फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। क्या जन्नत और अल्लाह की रजा पाने में कामयाब हो गया, हालांकि बज़ाहिर तो मर गया। उसने कहा वो मर गया, उन्होंने कहा नहीं मर नहीं गया, असल में अपने घर गया, जन्नत उसका घर है। मैं इसी इश्क मस्ती के साथ, और इश्क मस्ती में जख्म आते हैं पता नहीं चलता। ये दुनिया की शराब के इश्क में लोग, मैं बाजार में जा रहा था, एक बंदे ने शराब पी हुई थी, ये सोडा वाटर की दुकान में उन्होंने ना देसी ये बोतल जो बनाते हैं सोडा, उन्होंने शोकेस बनाया हुआ था। उस शोकेस में सारी बोतलें रंग बिरंगी लगाई हुई थी, ये लेमन की है, ये फलां की है, फलाई। पता नहीं उसको क्या हुआ, हाथों से शोकेस तोड़ रहा था, हाथ सारे जख्मी, और गालियां दे रहा था, नशे में मस्त था, उसे पता नहीं मेरे हाथ जख्मी, सारे हाथ में शीशा घुस रहा था, तोड़े जा रहा था। फिर बोतलें उठा उठा के फेंकी, फिर यूं फेंका, कोई करीब ही नहीं आ रहा था कि बेचारा नशे में है। अरे नशे और मस्ती में तो इन चीजों का एहसास ही नहीं होता। जिसको इश्क इलाही का नशा है, जिसपे मस्ती है, वो इन थोड़ी थोड़ी चीजों को राहों की रुकावट बन के अगर ठहर गया तो बड़े लंबे सफर उसने तय करने हैं, वो कैसे करेगा। अल्लाह मुझे आपको आफियत के साथ सफर कराए जाए। बस आखिरी एक बात कहूंगा, तो हो किसी भी हाल में मौला से लो लगाए जा, हो किसी भी हाल में। हाल आते हैं कुदरत जल जलाल में, क्या नहीं गिड़गिड़ाए जा, चैन से बैठेगा अगर काम के क्या रहेंगे पर, गोना निकल सकेगा मगर पिंजरे में फड़फड़ाए जा, पिंजरे में फड़फड़ाए जा। अब बैठ के अल्लाह का जिक्र करेंगे। जुमे की सातें हैं, मुबारक सातें हैं, शबे जुमा का रात नूर ले लिया, अब जुमे का नूर शुरू हो गया, और गुरूब आफ्ताब तक आज की जुमे का नूर है, जुमे की बरकतें हैं और जुमे के अनवारात हैं। अब बैठ के इस पे अल्लाह से मांगेंगे कि अल्लाह तू हमारे दिल की दुनिया आबाद कर दे, इस अपने जिक्र की बरकत से, अपने नाम की बरकत से, यकीन के साथ, सच्चे जज्बे के साथ, सच्ची दिल की कैफियत के साथ अल्लाह का जिक्र अल्लाह के ध्यान के साथ करेंगे। अफज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह।
الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 اللہ
رسول الله يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وعترته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.